تو حق بنتا تھا یا نہیں وہ تو بات کی بات چلی گئی تھی دے دیتے کو ٹھوکر یہی سے بڑی ریسرچ کی ہوئی اور قبلہ نے بالآخر شیعہ ہونے کا اعلان کر یہ بات کرنی سوکھی ہے کام بابا سارا اوک ہے جب قبلہ مولانا اسماعیل صاحب نے اعلان کیا تو مولانا کے جو مدرسہ فیلو تھے ان میں سے مولانا کو پتہ چلا کہ اسماعیل شیعہ ہو گئے اس وقت ذرا دیکھا تبصرہ ایک ملاقات کہنے لگا مولانا اسماعیل ہے وہ جب تم مذہب بھی بدلنا سی تھی کسی بھالے مذہب میں جانو ابن کا کیا ہوا کہنے لگا ہونا کیا جنیاں ماڑیاں قومہ چوکیاں شیعہ تو کس مذہب اس میں بخدا یہ ہمارے جو قبلے کعبے ہیں نا ہمارے بھائیوں یہ جب جھگیوں کے علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگیوں کی پرابلم نہیں ہے پرابلم تو علم کرتا ہے لہذا پھر اپنے ساتھیوں کو پتہ کیا کہتے ہیں وہ شیعہ اسی طرح کے ان پڑھ غریب مسکین اسی طرح کے لوگ شیعہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو تسلی علم دے دیتے ہیں لیکن جب یہی علامہ صاحب کسی مین جگہ پہ انسانی حوالوں سے کسی سیمینار میں خطاب کرتے ہیں تو اور پتہ کیا فرماتے ہیں انسان کی قدر سب اولاد آدم جب سیمینار دیتے ہیں تو کہتے ہیں سب لیکچر میں کہتے ہیں سب اولاد آدم اور جب جھگی پہ کوئی مسکین علم لگا کے موڑا کر بیٹھے ماڑیاں قومہ شیعہ ہوئی ہیں میری ان دانشوروں سے ایک اپیل ہے کہ اپنے سے بھی پڑھے لکھے پروفیسروں سے پوچھنا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت نوح نبی نے 950 سال تبلیغ کی تبلیغ کی عمر میں بتا رہا ہوں ایج ان کی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے 950 سال عرصہ یہ بھی کم نہیں 950 سال اور 950 سال کے بعد تھک گیا اللہ کرے اور بددعائیہ کلمات رب لا تذر علی الارض اللہ زمین سے ان کافروں کو برباد کر دے اب ان کی نسلوں میں بھی مسلمان مومن نظر کوئی نہیں آ رہا جب نوح نے یہ لفظ کہے اللہ فرماتا ہوں میرا نوح اب کشتی بنا بچے گا وہ جو تیری بنائی ہوئی کشتی پہ چڑھے گا یہ ماڑے مسکین سی اور حضرت نوح نے کشتی بنائی 950 سال کی تبلیغ کے بعد اور نوح کی کشتی پہ چند بندے چڑھے وہ بھی میلے کپڑے آنے میری بات میری آواز آپ تک آپ دائرہ اسلام میں بھی رہتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں جی ماڑے مسکین مولانا اسماعیل صاحب قبلہ نے کہا مولانا صاحب یہ معقول بات آپ نے کہا انہوں نے اگلی بات کہا مذہب میں کوئی شیعہ اور جنہیں نچن والے گان والے گلوکار وہ بھی چوکے شیعہ کیونکہ مذہب سنگر اداکار گلوکار وہ یہ اوکھی ہیں گلا نہیں سن لیا کہ یہ کوئی مذہب ہے نچن والے گان والے شیعہ مولانا اسماعیل صاحب پھر دیر نہیں کرتے کیا لگے مولانا جی مجھے یاد آیا کیا یاد آیا کیا لگا کہ میں نچن گانا نے پوچھا اور تسی چوکے شیعہ کیوں دے ہو اور سا کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے ہی جائی لگ رہا شیعہ کم علم ہوں گے ماڑے ہوں گے مسکین ہوں گے لیکن جو کرم اللہ کا ان پہ کسی اور مذہب پہ ہے سلمان سارے ہمارے بھائی ہیں بلکہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا کہ تب بھی ہمارے بھائی اور پھر پرویز مشرف کے دور میں جن قبلے کعبوں نے ہمیں کافر کہا تھا مشرف صاحب کی
ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے. تو یار ہمیں دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. میری جان آپ جی وہ پہلے تو انہیں کافی تھا. میں اس زمانے میں صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا, سب سے جونیئر ممبر تھا میں. سی ایم جب شہباز شریف صاحب تھے تو ایک میٹنگ میں میرے ساتھ سارے مذہبوں کی نمائندگی علماء کرام کرتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ مولوی صاحب تھے. کہنے لگے جب چائے کی بریک, کہنے لگے ریاض رضوی صاحب. میں نے کہا جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. میں نے کہا جی میں پہلے تیار ہوتا ہمیں پتا ہوتا. جی فرمائیں جی. کہنے لگے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں یہ کسی شہر سے بنتے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں بسم اللہ. اور قبلہ میرے بھائی عادت علی آبدی صاحب نا, مجھے نہیں اندازہ کتنا ٹائم خطاب کر کے, لیکن میں نے اتنا نہیں پڑھا. اس لیے آپ بوجھ نہ لیں, کیونکہ میں مطلب سوچ عجیب صورتحال ہے. وہ مقبولیت والا جشن ہے, بندے ستے بھی پہنے دھات بھی دیں. جشن والی رات 11:30 بجے سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. جشن کا سب مالک سب کو سکت دے. مالک جو دعائیں آپ لے کے آئے ہیں کسی کا اللہ دامن خالی نہ لوٹائے. پریشان تو نہیں. یہ جو آپ شیعہ ہے یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ لگے میں ٹھیک پوچھوں. میں نے کہا کیسے؟ اب ذرا سنیے. کہ لگے شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہتے ہیں. ہم نے شیعوں کو کافر کافر کہہ کے بھی دیکھ لیے. تم نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. تم نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. میں نے کہا قبلہ اصل میں ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اور یہ ہمارے ملک کے پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے بھائیوں کا نہ ناراض ہو کے پتہ چلتا. بول پڑھو یار, پتہ نہیں آپ سے یہاں نہ بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں سے راضی ہوتے بھی, مطلب موڈ کی بات ہے. بہت جلدی میں نے کہا آپ ہمارے بڑے بھائی تھے, آپ ناراض ہو گئے, آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی. جب بڑا چھوٹے بھائی کو گالی دے اور چھوٹا گالی کا جواب آگے سے نہ دے تو پھر بڑے کو خود ہی شرمندگی ہوتی. جب آپ نے یک طرفہ میں, اور میں بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں, کوئی کیمرے شیمرے, اور یہ تو سی ڈی سسٹم اتنا ظالم ہے کہ یہ ہمیں مولوی ڈاکٹروں کو منہ کرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خطیر ہی پہ بننا. مثلا لوگوں کو مولا کا پتا تو چل گیا. کم از کم پتا تو چل جاتا کہ محمد کے بعد مولا کون ہے. میں سلام کر رہا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو. انہوں نے اپنا مستقبل یہاں پہ دو پہ لگایا, تبلیغیں بھی کم ہو گئی, فالوور چاہنے والے بھی پیچھے ہٹنے لگے. مالک طارق جمیل صاحب کو زندگی دے, انہوں نے سودا ماڑا نہیں کیا. آپ کو ان کا کلپ یاد ہوگا, انہوں نے تبلیغی جماعت کے مجمع میں کہا کہ حضرت سب کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہمیں اس ملک کے پاکستان میں گالیاں دی گئی, کافر کافر کہا گیا, رد عمل کے طور پہ کسی شیعہ ذاکر اور مولانا خطیب رائٹر مجتہد علامہ
کسی نے جواباً کسی بھی اسلامی فرقے کو کافر نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو بندہ حسین کے نانے کا کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا اقرار کرتا پھر اسے کافر کہنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم جب اپنے سے چپ رہے تو اڈے غبارے میں اتار دیا۔ یہ تو غبارہ ہے ان کا جشن ہے جن کے آنے پہ کعبے کی دیواریں تو رد عمل کے۔ اچھا دو ترے بندے میں نے گھورتے ہو میرا کو لین دین کرو یار خوشی کی محفل ہے آج بھی جس بندے نے گھور نہیں ہو اتنے سیریس ہو کے نہ بیٹھو مالک آپ کو ذہن دے ریلیکس بیٹھا کرو۔ سیریس بیٹھنے سے شوٹ ہو جانے کا ہمارے سب کو زندگی دے مسکرانے کا جب موقع ملے تو خوب مسکرایا۔ کچھ بندے ہمیں محرم میں روتا دیکھ کے مسکراتے ہیں، جب ہمیں مسکرانے کا موقع ملے پھر اتنا مسکرانا چاہیے کہ وہ رونے پہ آ جائے۔ ہم نے جب رد عمل نہیں کیا مگر ہمیں کافر باریک بات ہے مسجدوں میں مولویوں نے زمانے میں طرز سے دھمانے کا کافر اور پورا ملک سنا کتنا حوصلہ اللہ نے دیا مولا سے پیار کرنے والا۔ ہم نے کسی اسلامی مذہب کو کافر نہیں، پھر کافر کہنے والے بچوں نے ان سے کہا کہ وہ تو ہمیں کافر شافر کو نہیں کہہ رہا۔ ہم نے شیعہ بچوں سے پوچھا ہے کہ تمہارا اللہ نبی پہ ایمان ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ کو علی کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے بچوں نے مزید والدین سے پوچھا کہ آپ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ پھر ان بچوں نے ہمارے بچوں نے پھر بتایا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ زندگی زد میں ضائع نہ کرو، اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ نبی کے سچے صحابی، نبی کے سچے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ نبی کے صحابی وہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمار یاسر رضی اللہ جن کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جن کے باپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے شہید ہے۔ ہمارے یاسر کا قاتل کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد پہ ابو بکر کا قاتل کون ہے؟ اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے، قاتل بھی رضی اللہ۔ ہماری نظر میں ہم کچھ نہ سکتے لیکن ہمیں مولا ڈھونڈنے منظروں کو نہیں دیکھنا۔ سواد میں کل ہی لے